بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو مشہور سائنسدان گزرے ہیں ان کا تعارف۔ تو سب سے پہلے جس سائنسدان کا ہم تعارف کروانے چلے ہیں اس سائنسدان کو ابن نفیس کہا جاتا ہے۔ ابن نفیس کا نام ہے علاء الدین ابو الحسن علی بن ابی الحزم القرشی۔ تو یہ ان کا مکمل نام ہے، علاء الدین ابو الحسن علی بن ابی الحزم القرشی۔ آپ ابن نفیس کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت کے متعلق دو قول ہیں، ایک جگہ پہ 210 عیسوی ہے جبکہ دوسری جگہ پہ 201 عیسوی ہے، اور آپ کی وفات 288 یا 289 عیسوی ہے۔ یاد رکھیں، علاء الدین ابن نفیس کی پیدائش اگر 210 ہو تو اسی 210 عیسوی میں فوت ہو رہے ہیں تفسیر کبیر کے مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن نفیس نے طب کی ابتدائی تعلیم دمشق میں البیمارستان النوری الکبیر ایک ہسپتال ہے وہاں سے حاصل کی ہے۔ اس شفا خانہ کی بنیاد نور الدین محمود بن زنگی نے رکھی تھی۔ ابن نفیس کے اساتذہ میں مہذب الدین عبد الرحیم کا نام نمایاں ہے، جس نے دمشق میں ایک مدرسہ ہے دخواریہ طبی مدرسہ ہے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ بعد میں یہ مدرسہ بغداد سے شام میں منتقل ہوا۔ طب کے علاوہ ابن نفیس صرف، نحو، منطق، اصول فقہ میں بھی کافی ان کا مطالعہ تھا، اور فقہ شافعی کے علماء میں ابن نفیس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح مملوک حکمرانوں میں ظاہر بیبرس جو ہے ان کے یہ رئیس الاطباء مقرر ہوئے، انہوں نے ان کو اپنا ذاتی معالج بھی مقرر کیا سلطان بیبرس نے، اور اسی طرح انہوں نے ان کو مصر کا رئیس الاطباء بھی قرار دیا ہے سلطان بیبرس نے، یہ بات یاد رکھیں۔ ابن نفیس نے ناصری شفا خانے میں بھی کام کیا ہے۔ ناصری شفا خانے کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1171 عیسوی میں رکھی تھی۔ ایک اور سوال جو ابن نفیس کے متعلق پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابن نفیس نے اپنا گھر اور کتب خانہ کس کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے دے دیا؟ تو دارالشفا نامی ایک ہسپتال بنایا گیا تھا، یہ شفا خانہ بنایا ہے المنصور سیف الدین نامی بادشاہ نے۔ تو اس دارالشفا کو، جس کا نام ہی دارالشفا ہے، ابن نفیس نے اپنا گھر اور کتب خانہ سارا کچھ آخری عمر میں وقف کر دیا۔ تو 80 سال کی عمر میں اگر ان کی پیدائش ہو 1210، ورنہ 88 سال کی عمر میں یہ 1288 میں فوت ہو گئے۔ ابن نفیس فقہ کے بڑے ماہر تھے۔ تاج الدین سبکی جو کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، یہ کتاب ہے تاج الدین سبکی کی، اس کتاب میں ابن نفیس کا نام بطور فقہا کے شامل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابن نفیس طب کے ساتھ ساتھ فقہ میں کس قدر مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح ابن نفیس کی ایک تصنیف ہے الشامل فی الصناع الطبیعیہ، الشامل فی الصناع الطبیعیہ۔ اس کی 300 جلدیں ہونی تھیں مگر انہوں نے 80 جلدیں لکھی ہیں کہ فوت ہو گئے۔ آگے سنیے، اسی طرح ابن نفیس رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ماہر فقہ تھے، ماہر طبیب تھے، اسی طرح ماہر جراح بھی تھے۔ انہوں نے عمل جراحی کے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے عطا کا، الف عین تو الف تا، عطا کا معنی ہے مرض کی تشخیص، اور دوسرا مرحلہ ہے، کیونکہ ابن نفیس فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ بڑا نازک ہے، کیونکہ مرض کی تشخیص نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ سارا مرحلہ آگے اس سے
ख़राब ही ہوگا، اور دوسرا مرحلہ ہے عمل کا، یعنی اصل تشخیص کے بعد عضو کی چیڑ پھاڑ وغیرہ، اور آخری مرحلہ ہے حفظ کا، جس کا مطلب تحفظ ہے، یعنی زخم کی حفاظت وغیرہ کرنا۔ بہرحال ابن نفیس نے عمل جراحت کے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ ابن نفیس کی ایک کتاب ہے شرح تشریح القانون، القانون ابن سینا کی کتاب ہے، ابن نفیس نے اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے شرح تشریح القانون۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو یہ ابن نفیس کی ہے۔ اس کتاب میں پھیپھڑے کے متعلق اس نے لکھا ہے، اور اس کتاب کے 4 ابواب ہیں۔ اسی طرح ابن نفیس کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے مسائل فی الطب۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے المہذب فی الکحل، یعنی امراض چشم کے بارے میں ہے۔ اسی طرح شرح مسائل حنین بھی ہے۔ اسی طرح بقرات کی کتاب کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ابن نفیس کے متعلق جو سب سے مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ دوران خون کا نظریہ جس نے پیش کیا وہ ابن نفیس ہے۔ تو دوران خون کا نظریہ اس نے ابو علی سینا کی جو کتاب ہے القانون، اس کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے شرح تشریح القانون، اس کتاب میں انہوں نے دوران خون کا نظریہ پیش کیا، اور کہا جاتا ہے کہ دوران خون کا نظریہ اس نے 1242 عیسوی میں پیش کیا ابن نفیس نے، اور ابن نفیس کی وفات 1288 عیسوی ہے۔ مشہور سائنسدانوں میں ایک جابر بن حیان بھی ہے۔ جابر بن حیان ایک ایسی شخصیت ہے جن کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، تاریخ وفات، اس کی شناخت، اس کے اساتذہ، اس کے دینی عقائد، تصانیف وغیرہ، اس پر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جابر بن حیان نامی کوئی شخص ہے ہی نہیں، یہ محض ایک افسانہ اور کہانی ہے۔ لیکن مغرب اور مشرق کے تمام کیمیا دانوں کا اتفاق ہے جابر بن حیان دنیا کا پہلا ماہر کیمیا دان ہے۔ جابر بن حیان کے متعلق کہا جاتا ہے 731 یا 721، اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں کہ آپ طوس یا خراسان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا باپ جو تھا وہ دوا سازی اور دوا فروشی سے گزر بسر کرتا تھا، اور یہ امویوں کا مخالف تھا اور عباسیوں کے ساتھ تھا۔ یہ اپنے اس جرم کے پاداش میں یہ پکڑا گیا، پھر قتل ہوا۔ اس کے بعد ان کی ماں ان کو لے کر آئی، اور پھر ان کا ایک استاد مل گیا، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ بعد میں کہا جاتا ہے جابر کے متعلق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہیں، یہ جعفر برمکی ہے۔ بہرحال جابر بن حیان کے اس چیز کے متعلق پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جابر بن حیان کے جو علمی خدمات اور کارنامے ہیں، تو ان کے متعلق سنیے کہ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا موجد اور بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ بطور ایک کیمیا دان جابر بن حیان کا ایمان یہ ہے، جابر بن حیان یہ کہتا ہے کہ تجربہ کو بہت اہمیت ہے، بلکہ علم کیمیا میں سب سے زیادہ اہم چیز تجربہ ہے۔ اس میں مطالعہ یا علم کی کوئی حیثیت نہیں جو حیثیت تجربے کی ہے۔ جابر بن حیان یہ بھی کہتا ہے کہ جو تجربہ نہیں کرتا وہ غلطی اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ جابر بن حیان نے عمل تصعید یعنی دواؤں کا جوہر اڑانا، اس طریقے کو سب سے پہلے جابر نے دریافت کیا تاکہ لطیف اجزاؤں کو حاصل کر کے دواؤں کو مزید مؤثر بنایا جائے اور محفوظ رکھا جائے۔ کلمہ کرنے کا طریقہ بھی اسی کا ایجاد ہے، فلٹر کرنا بھی
نمکیات کی 3 قسمیں بھی اسی نے معلوم کی ہیں، اور اس کے کارناموں میں اہم ترین کارنامہ تیزاب کا ایجاد کرنا ہے۔ کئی قسم کے تیزاب اس نے ایجاد کیے ہیں۔ ایک گندک، شورا، ہیرا کسس، نوشادر کو مناسب انداز سے استعمال کیا۔ ایک تیزاب سے اس کی انگلی بھی جل گئی۔ ایک ایسا تیزاب بھی اس نے ایجاد کیا جو سونے کو پگھلا کر رکھ دیتا تھا، جس کا نام اس نے ماء الملوک رکھا ہے۔ اسی طرح دھات کو بھسم کر کے کشتہ بنانے کا طریقہ، اسی طرح کسی دھات کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ کس طرح آنچ دے کر بھسم کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ اور تجربہ بھی جابر نے کیا ہے۔ جابر نے یہ بھی معلوم کیا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جابر نے یہ بھی کہا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، لوہے کو زنگ ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، موم جامہ یعنی وہ کپڑا جس پر پانی کا اثر نہ ہو، یہ بھی جابر بن حیان نے کیا ہے۔ چمڑے کو رنگنے کا طریقہ یہ بھی جابر بن حیان کا ہے۔ بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب، یہ بھی جابر بن حیان۔ جابر کی ایک بڑی اور مفید ایجاد جو ہے قارئ انبیک ہے، یہ عرق کھینچنے کا آلہ ہے۔ قارئ انبیک کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ عرق کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ قارئ انبیک میں تھوڑی پھٹکڑی، ہیرا کسس اور قلمی شورا ڈالا، اس کے منہ کو انبیک کے ساتھ بند کر دیا، پھر کولوں کی آگ پہ رکھا۔ ذرا دیر بعد میں نے دیکھا کہ حرارت کے عمل سے انبیک کی نلی سے بھورے رنگ کے بخارات نکل رہے ہیں۔ یہ بخارات اندر ہی اندر اس برتن میں گئے جو تانبے کا تھا۔ یہ بخارات وہاں ٹھنڈے ہو کر مے یعنی پانی کی حالت میں آ جاتے ہیں، لیکن اس تیز مائع نے تانبے کے برتن میں سوراخ کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چاندی کی کٹوری میں جمع کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی سوراخ کر دیا۔ اسی طرح چمڑے کی تھیلی کو بھی اس نے وہ کیا۔ جابر کہتا ہے میری انگلی لگئی تو میری انگلی اس سے جل گئی، کئی روز مجھے اس سے تکلیف ہوئی، میں نے اس کا نام تیزاب رکھا۔ یہ اس میں قلمی شورا ایک جز تھا نا، اس وجہ سے جابر نے اس تیزاب کا مکمل نام قلمی شورے کا تیزاب رکھا ہے۔ جابر کہتا ہے صرف 2 برتن ایسے تھے یا 2 چیزیں ایسی تھیں جن میں اس نے سوراخ نہیں کیا، ایک تو سونے کا برتن تھا اور دوسرا شیشے کا برتن تھا۔ اسی طرح جابر کہتا ہے میں نے جتنی بار بھی گندک اور پارے کے کیمیائی ملاپ کی کوششیں کی ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے شنگرف حاصل ہوا ہے، یعنی سونا حاصل نہیں ہوا۔ جابر کا نظریہ یہ ہے کہ گندک اور پارا یہ دونوں جب بالکل خالص حالت میں کیمیائی طور پر مل جاتی ہیں تو قیمتی ترین دھات یعنی سونے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن جب وہ غیر خالص حالت میں کم یا زیادہ کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی میں اور مقدار کی کمی پیشی کے سبب دوسری دھاتیں مثلا چاندی، سیسا، تانبا یا لوہا بن جاتی ہیں۔ بہرحال جابر کہتا کیا ہے کہ گندک اور پارا جب دونوں خالص حالت میں ہوں تو ان کو کیمیائی عمل سے گزار کر سونا بنایا جا سکتا ہے، لیکن جابر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو گندک ہمارے پاس موجود ہے یہ اصل نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے جس کا نام کوئی احمر وغیرہ سرخ رنگ کا وہ رکھتے ہیں۔ بہرحال جابر نے کیمیا گری کی شوق میں اپنی آنکھیں خراب کر لیں اور سونا بنانے کی عمر بھر انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جابر بن حیان اس وقت دنیا کے لیے بہت بڑے نام ہیں۔ جابر بن حیان کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو جابر بن حیان کی تصانیف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کم از کم 22 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 27 ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب الرحمہ ہے، کتاب التجمیع ہے، یہ سارے کیمیا کے متعلق ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے المیہ والاثنا عشر، کتاب السبعین ہے، کتاب الموازین ہے، کتاب الخمس میہ ہے۔ اسی طرح جابر کی کتابوں میں کتاب العشرین بھی ہے، یعنی 11، السبع عشرہ یعنی 17۔ اکثر جابر کی جو تصانیف ہیں ان میں عدد کو زیادہ اہمیت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے جابر کے نزدیک، چونکہ جابر کے متعلق کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسماعیلی شیعہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اثنا عشری شیعہ تھا، بہرحال جابر کے مذہب کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ تو جس طرح اسماعیلی شیعوں کے نزدیک 17 کا عدد بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح جابر کے نزدیک بھی 17 کا عدد بہت اہمیت کا حامل ہے۔
جابر بن حیان یورپ میں جبر کے نام سے مشہور ہے۔ اگر انگلش میں لفظ ہو تو GEBER، جبر یا گبر، اس طرح کے نام سے یہ مشہور ہے۔ جابر قبیلہ ازد کا فرد تھا۔ جابر کا خاندان کوفہ میں آباد تھا۔ جابر کے والد دوا سازی کا کام کرتے تھے۔ یہ 2 صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ جابر کے والد کو، جن کا نام حیان تھا، یہ کوفہ چھوڑ کر خراسان کے شہر طوس میں آ گئے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے خلاف اس وقت بنو عباس تحریک کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو جابر کہتے ہیں وہاں طوس میں پیدا ہوا جب ان کے والد وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ باقی تاریخ ولادت کے بارے میں وہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ 722 ہے، بعض کہتے ہیں 732 ہے، بعض 21، بعض 20 بھی کہتے ہیں۔ جابر بن حیان کا جو سب سے پہلا استاد تھا، جس سے جابر نے قرآن مجید اور دیگر ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، ریاضی وغیرہ کی، اس کا نام ہے حربی الحمیاری۔ حربی الحمیاری جابر کا پہلا استاد ہے۔ بعض کہتے ہیں پھر جابر مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں امام جعفر صادق سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں جابر کی عمر 62 سال تھی جب خلیفہ ہارون الرشید تخت نشین ہوا۔ اس وقت جابر کی عمر 62 سال تھی۔ ابو جعفر برمکی جو وزیر تھا ہارون الرشید کا، اس کی کوئی لونڈی بیمار ہوئی تو یہ اس کے علاج کے سلسلے میں وہاں گیا۔ وہاں پھر جابر کو بڑی عزت اور بڑے اعزاز کے ساتھ آگے لے جایا گیا اور دربار میں اس کی شناسائی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ عمل تقلیص پوچھا جا سکتا ہے، عمل تصعید کیا ہے؟ وہ تو ہے جوہر اڑانا۔ عمل تقلیص جسے عام زبان میں کہتے ہیں دھات کا کشتہ بنانا، تو عمل تقلیص بھی پوچھا جا سکتا ہے یا دھات کا کشتہ بنانا بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جابر بن حیان نے سٹرک ایسڈ، 7 لیموں، اسٹک ایسڈ یعنی سرکہ اور دیگر نباتاتی تیزابیں بھی جابر بن حیان نے بنائی ہیں۔ اچھا، قر انبیک میں یہ 2 آلے ہیں، قر علیحدہ ہے، انبیک علیحدہ ہے۔ ان میں سے قر ایک سراہی کی شکل کا ہوتا ہے اور انبیک کی ایک اور شکل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو تھے ہمارے 2 سائنسدانوں کے متعلق اہم معلومات تھیں جو میں نے مختلف کتابوں سے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر کو مکمل سنیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔